میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ کھلی کچہری لگی ہوئی ہے، اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ڈیلی کھلی کچہری کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہفتے میں ایک کرتے تھے یا دو کرتے تھے یا کسی مخصوص دن کرتے تھے۔ سر پچھلے دنوں ایک صحافی تھے، اور بڑے پڑھے لکھے صحافی ہیں اور میں ان کو سنتا بھی ہوں، بڑے جو ہے اچھے صحافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کھلی کچہری کا؟ کھلی کچہری یہ ماننا ہے کہ ہمارے جو تھانے ہیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، اور وہاں پہ پھر کیمرے لگا کے وہاں پہ ویڈیوز بنا کے آپ جو ہے اپنے ٹک ٹاک چلا رہے ہیں۔ سر میں بے شک کھلی کچہری کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر ایک کھلی کچہری پہ بڑا افسر بیٹھا ہوا ہے تو ایک سائل ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایس ایچ او یا ڈی ایس پی بات نہیں سن رہا تو بڑے افسر کے پاس آئے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو بھی ڈر خوف ہوگا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ملزمان کے انٹرویو بند کروا دیے گئے کہ ملزمان کی پرائیویسی ہے، کیا سائل کی پرائیویسی نہیں ہے؟ سائل کی پرائیویسی آپ کو میری پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ لفظ سائل بولنا بند کر دینا چاہیے ہمیں۔ درخواست وہ شہری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس آیا ہے، وہ شہری ہے، ٹھیک ہے۔ سائل سے کچھ اور کونوٹیشن نکلتی ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں، آپ کو کبھی میرے آفس میں ہونے والی کسی کھلی کچہری کی جس کے اندر سے میں نظر آ رہا ہوں، لوگوں کا چہرہ نہیں نظر آتا، بالکل ان کی آئیڈینٹی اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں۔ کسی کھلی کچہری میں آپ کو کمپلیننٹ شکل سے پتہ بھی نہیں چلے گا کون ہے، کیونکہ کیمرہ از آلویز آن دا بیک۔ اور اس کی تشہیر یا اس کا سوشل میڈیا پہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یس دیر از این آفس ان لاہور، کہ جہاں پہ آپ کا اگر کوئی شکایت ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ ڈی اے جی آپریشن آفس میں ڈیلی بیسس پہ کھلی کچہری لگتی ہے، اور آپ کو بغیر ریفرنس یا بغیر کسی ریکمنڈیشن، سفارش، چٹ یا کسی سے کہلوائے بغیر آپ جائیں گے، آپ کا ڈی اے جی آپ کے لیے کھڑا ہو کے آپ کی بات سنے گا، آپ بیٹھ کے آرام سے اپنی بات کریں۔ ابھی تک 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، ابھی تک آپ شاید یہ میسج بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچا۔ 100 لوگوں سے شروع کی تھی ہم نے اپریل کے مہینے میں، 100 لوگ آئے تھے میرے پاس، 2024 سے، ٹھیک ہے، اپریل 2024، ٹھیک ہے، 100 لوگ آئے تھے۔ لوگوں کو عادت نہیں تھی کہ شاید اس آفس میں جایا جا سکتا ہے۔ اب 2800 لوگ آتے ہیں۔ اگست میں ہمارے پاس 2800 لوگ آئے ہیں ایک مہینے میں، جس میں تقریباً 24-25 ورکنگ ڈیز تھے، 25 ورکنگ ڈیز تھے۔ تو اس کے اندر اس کا مطلب ہے لوگوں کا وہ ٹرسٹ ہم نے گین کیا، لیکن ابھی بھی a lot of people they don't know کہ اگر میرا کوئی کام ہے، کیونکہ پولیس کے بارے میں ابھی بھی مسکنسیپشنز بہت ساری ہیں۔ وہ جو پرسیپشن ہے نا پولیس کے بارے میں کہ جی آپ جائیں گے ایس ایچ او نہیں ملے گا، آپ جائیں گے سینئر آفسر سے ملنا تو شاید امپاسبل چیز ہو، وہ پرسیپشن توڑنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ 1 2 جو آپ نے کہا کہ کسی نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے تھانے فنکشن نہیں کر رہے، تو دیکھیں 84 پولیس اسٹیشنز ہیں، کوئی چاہے وہ کوئی ڈی پی او ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ ہے پولیس کا ضلع میں، یا یہاں پہ یہ کام جو آپریشنز میں کر رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ 84 تھانوں کے اندر میں نے چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھنا ہے؟ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تھانے ٹھیک کر دیں، آپ کے تھانے میں انصاف ملنا چاہیے، تو یہی کام کرنے کے لیے تو کھلی کچہری کر رہا ہوں تاکہ میرے تھانے ٹھیک ہو جائیں۔ کھلی کچہری کا مقصد یہ ہے دروازے کھلیں، اگر آپ کا کام تھانے میں نہ ہو تو میرے پاس آ جائیں، تاکہ میں تھانہ بھی فکس کروں، آپ کا کام بھی کر دوں، 2 مقاصد پورے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تھانہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تھانے میں یہ ڈر خوف ہوگا کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ سنی تو اس کے پاس اگلا ایونیو ہے، یہ فوراً ادھر چلا جائے گا۔ اس وجہ سے بہت سارا چینج آ چکا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس سنے سنائے پرسیپشن جو چند سال پہلے تھا اس کو ذہن سے نکال کے پلیز گو اینڈ آسک پیپل، آپ لوگوں سے بات کریں اس پہ کہ آپ یہاں کیوں آئے، کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں سے بات کریں کیوں آئے، کس سے سنا، کیسے آئے، کس نے آپ کو تعریف کی تھی یا کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ادھر جائیں۔ وہ آپ کو امپریشن پتہ لگے گا کہ ایکچوئل فیکٹس کہ اب تھانوں کے اندر کام ہونا شروع ہو گئے۔ اب ایس ایچ او رسپانسبل ہے، اسے پتہ ہے کہ میری ویڈیو لنک کے اوپر 40-50 لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے اور میری کلاس ہو جائے گی اگر میں نے غلط طریقے سے اس بندے کی بات سنی نہیں ہوگی یا کام نہیں کیا ہوگا۔ اچھا سر، میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ ہم آپ کو بطور جو ہے پنجاب پولیس کی ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ انٹرویو کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہاں پہ جو معاملہ تھا اس کا تو میں عینی شاہد ہو گیا نا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ لاہور پولیس کے ریپرزینٹیٹیو کے طور سر لاہور پولیس، لیکن پنجاب پولیس کی آفس ہے نا، اور آپ ایک بڑے عہدے پہ، تو میں آپ سے بہت سے سوالات جو عوام جاننا چاہتی ہے وہ آپ سے پوچھوں گا۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کھلی کچہری کرتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ آگے مائک رکھتے ہیں، وہاں پہ مختلف کیمراز ہوتے ہیں، اور پھر ان مائک اور کیمراز کی ویڈیوز اپنے ٹک ٹاک پہ بھی ڈالتے ہیں۔ اور میں ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی بڑے عہدے پہ اور میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور مجھے بڑے اچھے بھی لگتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک صاحب پیش ہوئے، انہوں نے کوئی شاید والدہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ بیان کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اخلاقی طور پہ غلط ہے، شریعت کہتی ہے کہ والدین جو مرضی کہیں آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب ان صاحب نے انہیں کہا اٹھیں بھاگیں، آپ کا والدہ کے خلاف مسئلہ ہے۔ اب وہ اسی کیمرے میں اٹھ کے گئے اور وہ ویڈیو وائرل ہوگی۔ اب پوری سوسائٹی میں اس کو فریم کر دیا گیا کہ یہ ماں کا نافرمان ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہیں نہ کہیں چیز اس جو شہری ہے اس کے
खिलाफ जा सकती है। बिल्कुल, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ है तो मैं समझता हूँ कि उसको बता देना चाहिए। जिन अफसर की आप बात कर रहे हैं मुझे भी बहुत पसंद है, और पूरे पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को बहुत पसंद है। काम बहुत अच्छा करें। देखें, आप, हम सारे यहाँ फरिश्ते नहीं बैठे, पहली बात तो ये, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, हम उन गलतियों से सीख के आपकी निशानदेही से, या हमारा जो एक अपना पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी एक इनपुट है, पब्लिक की इनपुट है, हम उससे सीखते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव। ये खुली कचहरी पहले विद उस पर होती थी, आप बैठे होते थे और उसके बाद ये खड़े होके करना शुरू कर दी, फिर आपने लोगों को बिठा के अच्छे तरीके से स्पीकर पे करना शुरू कर दिया। मैं वैसे ये कह रहा हूँ, ठीक है। और कभी भी आपको मेरे किसी ज़ाती अकाउंट पे मेरी कोई वर्दी वाली तस्वीर नहीं नज़र आएगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पॉलिसी, ये मीडिया पॉलिसी जो आईजी ऑफिस से जारी हुई आफ्टर हाई कोर्ट और जो ये हायर कोर्ट्स की डायरेक्शन थी कि आपकी मीडिया पॉलिसी नई फ्रेम होनी चाहिए, उसमें ऑफिसर्स का कॉन्डक्ट ज़रूर बताएं। हाँ, कहीं पे देखें किसी चीज़ के पीछे अगर बदनीति नहीं है तो उसको स्पेस दे देनी चाहिए। वी लर्न, ठीक है, हम सब इंसान हैं, हम सब जो ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है और लोगों की मोहब्बत भी है, लेकिन कहीं हमसे गलती हो सकती है। तो जहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ हो गई तो उसके पीछे नीयत ज़रूर देखनी। ठीक है। अगर एक अफसर की नीयत ये थी कि वो सुन के उस वक्त फ्यूरियस हो गया और उसने वालदा की नाफरमानी की बात वो कह दी, तो उसके पीछे उसकी नीयत बुरी नहीं थी। एक दूसरी बात ये, प्राइवेसी से हुआ कि वो फ्रेम हो बिल्कुल, गया, वो उस तरह से लोगों की शक्लें नजर नहीं आनी चाहिए, अनलेस और अनटिल समबडी स्पेशली कम्स एंड वांट्स के मेरा काम हो गया, आप प्लीज मेरे साथ एक तस्वीर बना लें, या मैं आपके लिए कोई चीज रिकॉर्ड करके बताना चाहता हूं कि मेरा काम इतनी आसानी से हुआ। पर हमारे पास ओवरसीज बहुत सारे इस तरह करते हैं, देयर वेरी अच्छा है ना कि लोगों को इत्मीनान तो बहाल हो तो रहा है। अगर कहीं कोई ऐसी चीज हो गई तो जहाँ एक अफसर बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है, वो उसकी छोटी छोटी गलतियों पे यह निशानदेही कर दें, लेकिन उसको मेरे ख्याल में लेट्स मूव ऑन, और ये मैसेज उस तक भी ऑब्वियसली पहुंच चुका होगा। और उसके पीछे अगर जज्बा था वालदा की इज्जत एहतराम का, जज्बा था जो शरीयत ने बात की है, ठीक है, तो उसको इग्नोर ना करें। उस अफसर को इस बात पे बैशिंग करना कि उसने ये कह दिया, उसके पीछे उसकी नीयत है, हाँ हमने इस्लाह कर दी कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, अगली दफ़ा नहीं होगा। तो यस, आपका रोल बड़ा पॉजिटिव है, आप चीज़ों की निशानदेही करते हैं। मीडिया हमेशा से कोई ऐसा इशू होता है, और अक्सर ऐसे इशू होते हैं जिस पे माशरा बात नहीं करना चाहता, आप उठाते हैं, ठीक है, तो वो आपका काम है ये वाला, और आप उसको पॉजिटिवली करेंगे तो एवरीबॉडी एप्रिशिएट्स इट। तमाम आपके साथ मुझे लग रहा है कि इस क्लिप को अगर ये चलता है तो नीचे लोग मेरी बैश करेंगे कि यार वो इसने इतना अच्छा किया, वो वालदा का नाफरमान था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकते कि उसकी अपनी जिंदगी, उसकी बीवी बच्चे, उसके अहलो-ए-आल, तो उसके लिए मसला होगा। तो वो ध्यान रखना चाहिए, लोगों की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। किसी शख्स की, हमारे पास आने वाले लोगों की प्राइवेसी का इस हद तक ख्याल रखा जाता है कि अगर किसी कोई ऐसा शहरी हमारे पास आया है जिसका मसला है, जिसके अंदर खुदा न खास्ता किसी की बच्ची घर से चली गई है, या कोई ऐसा ख़वातीन से रिलेटेड मसला है जो कि 40-50 लोगों के सामने करके वो जो उधर खड़ा है वो दिल में शर्मिंदगी महसूस करे कि यार ये 100 बंदों के सामने मेरी बात हो रही है, और लोग उसकी तरफ एक दफ़ा मुड़ के देखें कि ये कौन है, तो उसको वो उसका एहतराम ये है कि अगर ऐसा मसला है तो हम उसको, मैं कह देता हूँ कि सर आपकी एप्लीकेशन अगर आप माइंड ना करें, हम एंड में सुन लें, या ये कि SHO को बता देते हैं कि मैं ये एप्लीकेशन पूरी नहीं पढ़ रहा, आप इनसे मिलेंगे और उसके बाद मुझे फ़ोन पे मुझसे बात कर लें और मैं आपको सारी डायरेक्शन दे दूंगा। तो हमें ये बतौर इंसान भी हमें लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए।